لیکن پھر آپ اس کے پاس کوئی کتاب لے کے نہ جائیے سمجھنے کے لیے، علم کے میدان میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ اسکالر جس کی پوری زندگی کتب خانے میں اور لائبریری میں گزری ہے، اس کو آپ میدان میں لڑنے کے لیے نہ نکالیے، وہ لڑائی بھڑائی کے کام کا آدمی نہیں ہے۔ آپ اس سے کتابوں کے ریفرنس پوچھیے، وہ بتائے گا۔ اور جو آدمی اتنا زبردست و بہادر ہو کہ لشکر اس سے دبتے ہوں اور فوجیں اس کی صورت دیکھ کے بھاگتی ہوں اور اکیلا پورے لشکروں کو بھاری پڑ جاتا ہو، اس کو آپ شب قدر میں مسجد میں رات بھر نہ لائیے۔ وہ 100 رکعت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یقین مانیے آپ۔ مسجد سے بھاگ جائے گا، چلا جائے گا زبردستی اگر آپ کی جگہ تو۔ وہ 7 رکعت واجبی پڑھ لے، بہت بڑا احسان ہے۔ مغرب عشاء پڑھ لے اگر خیریت سے آ کے تو سمجھ لیجئے بہت بڑا کام ہے وہ۔ لیکن آپ اس کو رات بھر کہیے کہ ابھی یہاں بیٹھیے گا اور ابھی 100 رکعت نماز ہوگی اور پھر عمل قرآن بھی ہوگا اور پھر نماز شب قدر بھی ہوگی اور پھر دعائے جوشن کبیر بھی ہوگی، وہ بہت ثواب ہے، پڑھ کے جائیے گا۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ مسجد میں بند کر دیجیے گا اسے، دروازہ توڑ کے باہر نکل جائے گا، مگر ٹھہرے گا نہیں رات بھر مسجد میں۔ اور وہ جس کے دل میں ذوق عبادت ڈیولپ ہو گیا ہے، جس کی راتیں یاد خدا میں گزرتی ہیں، دن روزے میں گزرتے ہیں، جو ہم لوگ سال میں 1 دفعہ دعائیں پڑھتے ہیں وہ وظیفے میں اس کے روز ہیں، اور اس کا جسم کثرت عبادت کی وجہ سے گھل گیا ہے، جب لڑائی بھڑائی کا موقع ہو تو اس کو نہ لے جائیے، اس لیے کہ وہ لڑائی بھڑائی کے کام کا آدمی نہیں ہے۔ ان کو مسجد ہی میں بیٹھا رہنے دیجئے، یہی خیریت ہے، مورچے پر نہ لے جائیے، ورنہ لڑیے گا کہ ان کو سنبھالیے گا۔ ان کو یہیں بیٹھا رہنے دیجئے، ان سے گزارش کیجئے کہ سرکار ہم لڑنے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ کامیاب پلٹے۔ ان کو وہاں لے کے نہ جائیے گا ورنہ مصیبت میں پھنس جائیے گا۔ معلوم ہے انسان کا جب ایک فن اور ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو باقی صلاحیتیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی تمام صلاحیتیں ایک ساتھ کلائمیکس پر پہنچ جائیں؟ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ آپ انصاف سے بتائیے، کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا عام طور سے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا عام طور سے۔ اس زندگی میں آپ ڈھونڈ لیجئے کوئی ایسا آدمی جس کے اندر مختلف صلاحیتیں ایک ساتھ اپنے کلائمیکس پر ہوں۔ لیکن علی کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ان کو میدان میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں، جب ان کو محراب میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں، جب ان کو منبر پر دیکھتے ہیں بولتے ہوئے تو کچھ اور علی ہیں، جب وہ مسند درس پر بیٹھتے ہیں پڑھاتے ہوئے اور تعلیم دیتے ہوئے تو کوئی اور علی ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے ہوئے جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں، جب وہ غریبوں اور یتیموں بیواؤں میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور علی ہیں۔ تو یہ کون سے علی ہیں کہ ہر فن میں بے مثال ہیں؟ اور عزیزان گرامی، یہ جو ضد ہے، یہ جو ضد ہے کہ صاحب علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے، ہم پیش تو کر دیں گے مگر آپ ہماری پرابلم حل کر دیجئے، ہماری پرابلم حل کر دیجئے۔ علی کے متعلق ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ ان سے بڑھ کے عالم اسلام میں نہیں گزرا۔ ان کی خلافت پر کوئی جھگڑا ہو،
ان کی امامت کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ہو، ان کے معجز نما ہونے میں اختلاف ہو، ان کو یا علی کہہ کے پکارا جائے یا نہ پکارا جائے، اس میں کوئی جھنجھٹ ہو، یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دور میں ان سے بڑھ کے عالم نہیں تھا، اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، اور ان کے علم کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ بے انتہا زبردست ایکسٹرا آرڈنری عالم تھے، اور ان کے علم کا ثبوت آج بھی موجود ہے ان کی کتاب کی شکل میں، جس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کو ہم امام اگر کہیں گے تو وہی ہو جائے گا، دیکھیے صاحب آپ وہ سپر ہیومن بات کرتے ہیں، ہیومن بینگ کی طرح رہنے دیجئے۔ تو اگر علی ایک آرڈینری ہیومن بینگ آدمی تھے اور اتنے بڑے عالم ہو گئے، دیکھیے غور سے میری بات سنتے رہیے گا، اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ 1400 برس سے ان کے علم کا ڈھنکا بج رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بغیر پڑھے تو کوئی عالم ہوتا نہیں، تو علی نے کسی سے پڑھا بھی ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا، جبھی تو اتنے بڑے عالم ہوئے۔ عرب کا مزاج یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر فخر کرتا تھا، اتنی سی بات کے اوپر وہ ناز کرتے تھے۔ اگر کسی خاندان کے شاگرد ہوتے علی تو بعد میں وہ خاندان زندگی بھر فخر کرتا کہ علی جو اتنے بڑے عالم ہوئے وہ ہمارے گھرانے کے پڑھائے ہوئے تھے۔ ہمارے دادا کے پاس آتے تھے وہ پڑھنے کے لیے، ہمارے خاندان میں فلاں بزرگ تھے ان کے شاگرد تھے علی۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کا رواج ہے، پرانے زمانے میں بھی تھا، آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا شاگرد ہوتا ہے اور ایکسٹرا آرڈینری نام کما لیتا ہے تو اس کے خاندان والے اور گھرانے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ ہمارے گھرانے کے شاگرد ہیں۔ اور آج جب کالجز اور یونیورسٹیز کا سسٹم ہے، پہلے نہیں تھا، تو اگر کسی کالج یا کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کسی اونچی جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کالج یا یونیورسٹی اعلان کرتی ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا اسٹوڈنٹ رہا ہے اور اس نے ہمارے یہاں سے رہ کے تعلیم حاصل کی ہے جو اس منزل تک پہنچا ہے۔ کسی فیلڈ میں، سیاسی فیلڈ میں، تعلیمی فیلڈ میں، آپ کے اسپورٹس کی فیلڈ میں، کسی فیلڈ میں ایکسٹرا آرڈنری نام ہو جائے، اس کا غیر معمولی نام ہو جائے، کلائمیکس پر پہنچ جائے، تو جس کالج کا پڑھا ہوا ہے وہ کالج بھلے اس کو ایوارڈ دینے کے لیے بلائے، جس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے وہ یونیورسٹی اس بہانے بلا کے اعلان کرے کہ یہ ہمارے یہاں کا ہے، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاگرد ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں اور پورا عرب چپکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں بولتا کہ علی کس کے شاگرد ہیں۔ آپ کی ضد یہ ہے کہ علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے، سپر ہیومن کیسے؟ اب میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کروں، تو اب مجھے تلاش ہے کہ علی کا علم تو ثابت ہے، ان کے خطبوں سے ثابت ہے، ان کے فیصلوں سے ثابت ہے، ان کے دروازے پر دوڑ دوڑ کے علم کی بھیک لینے آنے والوں سے ثابت ہے۔ کہ علی زبردست عالم تھے، ان کے علم کا دنیا میں جواب نہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زبردست عالم کہاں پڑھا تھا، اس کی بیسک ایجوکیشن کہاں ہوئی تھی، اس کی سیکنڈری اسٹیج پہ اس کو کس نے پڑھایا تھا، آگے کتابیں اس کو کس نے پڑھائی تھیں، یہ عالم کہاں سے اتنا علم لے کے آ گیا تھا بھائی؟ تو پورا عرب کیوں؟ کوئی نہیں کہتا کہ علی ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ جب مدتوں کسی نے دعویٰ نہ کیا تو ہم نے سوچا چلو علی سے پوچھیں کہ یا علی
یہ جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے تو آپ کو پڑھایا کس نے؟ جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بے پڑھے عالم نہیں ہوتا گھر میں بیٹھے بیٹھے، پڑھایا جاتا ہے جبھی عالم بنتا ہے۔ تو آپ کو کس نے پڑھا دیا اتنا جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں اپنے استاد کا نام 2 دفعہ بتایا۔ سنیے گا ذرا، انہوں نے اپنے استاد کا نام 2 دفعہ بتایا، ایک دفعہ نہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ علمنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ دوسری دفعہ فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے تعلیم کیے، ہر دروازے سے میں نے اپنے خود 1000 دروازے کھولے۔ خیر وہ ان کی ذہانت کا معاملہ ہے، اس سے بحث نہیں، مگر وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے بتائے۔ تو 2 دفعہ انہوں نے اپنے استاد کا نام بتایا، اور دونوں دفعہ ایک ہی نام بتایا کہ وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ پرابلم سالو ہو گئی کہ علی شاگرد ہیں رسول اللہ کے اور رسول اللہ استاد ہیں علی کے، مگر میرے حساب سے پرابلم ابھی سالو نہیں ہوئی ہے۔ میرے حساب سے پرابلم ابھی سالو نہیں ہوئی ہے۔ علی سے بڑھ کے عالم اسلام میں دوسرا عالم نہیں، پورا عرب چپ ہے، وہ یہ کہتا نہیں کہ ہم نے علی کو پڑھایا تھا۔ جب علی سے پوچھا تو انہوں نے اپنے استاد کا نام بتایا کہ میرے استاد رسول اللہ ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے۔ ہم سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ امت کہتی ہے کہ رسول خود بے پڑھے لکھے تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ تو صاحب بڑی زبردستی کی بات ہے کہ ایک بے پڑھا لکھا آدمی کسی آدمی کو اتنا پڑھا دے کہ وہ اتنا بڑا اسکالر و عالم ہو جائے، یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے کہ تو بات گھوم کے پھر وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ پھر ان کو کس نے پڑھایا، اور ان کو کسی نے نہیں پڑھایا، وہ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے ان کو پڑھایا کیسے؟ اب ہم پر ضد یہ ہے کہ ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ ادھر سے کہیں پڑھ کے آئے تھے، یہ نہیں، تو یہ ہم کہیں گے نہیں، مگر یہ پرابلم سالو کر دیجئے کہ علی کے پاس علم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، موجود اس وقت بھی سامنے نہج البلاغہ کی شکل میں، لیکن یہ علم آیا کہاں سے اس کا پتہ آپ لگا لیجیے، یہ کہاں سے آیا؟ تو عزیزان گرامی، علم رسول اللہ بے پڑھے لکھے تھے اور علی کو انہوں نے تعلیم دی۔ علی کہتے ہیں رسول نے مجھے پڑھایا، امت کہتی ہے کہ بے پڑھے لکھے تھے۔ ایک پرابلم، آئیے دوسری پرابلم سالو کیجیے۔ جیسے عالموں میں، شاعروں میں، اسکالروں میں، دانشوروں میں شاگردی استادی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ شاعر ہیں تو فلاں کے شاگرد ہیں، اردو زبان میں ان کا یہ ناسخ کا سلسلہ ہے، یہ آتش کا سلسلہ ہے، یہ آرزو صاحب کے شاگرد ہیں، یہ صفی صاحب کے شاگرد ہیں، وہ غالب کے شاگرد تھے، وہ ذوق کے شاگرد تھے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے عالموں میں بھی ہوتا ہے، یہ فلاں کے شاگرد، یہ فلاں کے شاگرد، یہ فلاں کے شاگرد۔ اچھا اب آئیے پہلوان، میدان جنگ کے کھڑے، تلوار چلانے والے، نیزہ باز، تیر انداز، یہ بھی فن ہے، یہاں بھی استادی شاگردی ہوتی ہے۔
ہو سکتا ہے بمبئی میں رہ کے آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن اگر آپ دنیا میں نکل کے گھومیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فن جو ہیں اس کے اندر بھی شاگردیاں ہوتی ہیں، اس اکھاڑے کے یہ ہیں، اس اکھاڑے کے وہ ہیں، یہ فلاں سلسلہ ہے، وہ فلاں سلسلہ ہے۔ پہلوانوں میں بھی سلسلے ہوتے ہیں، تلوار چلانے والوں میں بھی سلسلے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک سے ایک فنکار موجود تھے، ان کا ہم نے فلاں سے سیکھا۔ تو میدان جنگ میں کسی فن میں کوئی کبھی علی پر غالب نہ آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فن علی کو سکھایا کس نے؟ ارے بھائی، اگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے علی کو پڑھایا ہے تو یہ تو کوئی کہے کہ تلوار چلانا علی نے ہمارے خاندان سے سیکھی۔ یہ تو کہتے کہ جو مرہب کو دو ٹکڑے کیا، جو انتر کو مارا، جو امر کو زیر کیا، جو تلوار کے جوہر دکھائے، وہ جانتے ہیں آپ، وہ ہمارے بزرگ تھے جو بڑے تلوار کے دھنی تھے، علی ان کے پاس آیا کرتے تھے، انہوں نے گر بتائے تھے۔ سب چپ، سب خاموش، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ علی کو نیزہ بازی کس نے سکھائی؟ علی کو تلوار چلانا کس نے سکھایا؟ علی کو میدان جنگ کے گر کس نے بتائے؟ اور پھر علی نے خالی علمی دنیا میں معجزے نہیں دکھائے ہیں، بلکہ میدان جنگ میں بھی معجزے دکھائے جو دشمن کی زبان اقرار کرتی ہے، الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین۔ یہ میرے مولا کے خطاب ہیں۔ ہم نے تو خالی کتنا سن لیا ہے کہ علی بہت بہادر تھے، علی نے میدان جنگ میں معجزے دکھائے ہیں، الضارب بالسیفین۔ کبھی کبھی یوں لوٹتے تھے میدان جنگ میں کہ دیکھیے ایک عجیب و غریب چیز ہے جو واقعاً کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ دو ہاتھوں کا الگ الگ ایکشن ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے یہ۔ اس ہاتھ کا ایکشن الگ ہو اور اس ہاتھ کا ایکشن الگ ہو، اور دونوں ایکشن پراپر ہوں، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ علی کے لیے ہے کہ الضارب بالسیفین، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے حملہ کرتے تھے تو یہ ہاتھ ادھر کاٹ رہا ہے، یہ ہاتھ ادھر کاٹ رہا ہے۔ والطاعن بالرمحین، اور دو نیزے ہاتھ میں لے کے حملے کرتے تھے۔ تو دونوں نیزوں کا ایکشن الگ الگ ہے۔ یہ میدان جنگ کا میریکل ہے، یہ معجزہ ہے، مگر یہ علی کی تاریخ کے اندر لکھے ہوئے جملے ہیں، میرے گڑھے ہوئے جملے نہیں ہیں۔ یہاں تو سوال یہ فن علی کو کس نے سکھایا؟ علی سے پوچھا، کسی کوئی تو بولا نہیں۔ پھر علی سے پوچھا، یا علی آپ کا بچپن نوجوانی کس کے ساتھ گزری؟ تو کہا میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اس طرح گھوما کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے تلوار چلانے کا فن بھی آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو سکتا ہے نیزہ بازی کا فن بھی آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو سکتا ہے فن سپہری آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو، مگر ان کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ وہ رحمت نے کبھی تلوار اٹھائی ہی نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بتایا کس نے؟ عزیزان گرامی، بس یہی مشکل مسئلے ہیں کہ جن کو سمجھنا سمجھانا ناممکن ہے کہ علی کو یہ ٹریننگ ملی کہاں سے کہ جب وہ مسند قضا پر بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے تو ان سے بڑھ کے بہترین یعنی جج نہ تھا، اور جب وہ علم میں درس دینے بیٹھے تو ان سے بڑھ کے استاد نہ تھا، اور جب وہ تقریر کرنے بیٹھے تو ان سے بڑھ کے مقرر نہ تھا، اور جب وہ تلوار چلانے آئے تو ان سے بڑھ کے تلوار چلانے والا نہ تھا، اور جب وہ عبادت کرنے آئے تو ان سے بڑھ کے عبادت کرنے والا نہ تھا، اور جب وہ رحم دلی کے میدان میں آئے تو ان سے بڑھ کے رحم دل نہ تھا، اور جب وہ سخاوت کے میدان میں آئے تو ان سے بڑھ کے سخی نہ تھا۔ صلوات
بھیج دیں، محمد